لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جناب صدیق صاحب مبارک کی شان تو بہت بلند و بالا ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے بعد دو قسم کی خلافتیں رہ گئی ہے۔ ایک ظاہری خلافت ہے، جس طرح خلفائے کرام وہ لوگوں کی قیادت کرتے ہوتے تھے، نمازوں کا قیام کرنا، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرنا، اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنا، اللہ کے فرامین کا نفاذ کرنا۔ اور ایک ہے باطنی نظام، ایک ہے اندر کا نظام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک صرف ظاہر کا علم لے کر نہیں آئے، نماز روزے کا علم لے کر نہیں آئے، بلکہ ایک خاص علم جو علم باللہ ہے، جو علم احسان ہے، جو علم یقین ہے، جو علم تزکیہ ہے، جو اللہ کے ساتھ تعلق کا علم ہے۔ اور وہ خاص علم ہے کہ جو اللہ کے طرف سے جناب سیدنا خضر علیہ السلام کو عطا ہوا تھا، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور سے وہ علم دو قسم کے علوم سیکھے، ایک زبان کا علم اور ایک قلب کا علم۔ تو یہ قلب کا علم، جو دل کا علم ہے، یہ بھی اللہ کے نبی کی مبارک سینے سے آگے منتقل ہوا۔ تو تمام صحابہ کرام نے اپنے اپنے استعداد کے مطابق، اپنے اپنے کیپیسٹی کے مطابق مبارکین نے حضور کے سینے سے اس فیض کو، اس علم کو اخذ کر لیا۔ لیکن چونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام میں سب سے بلند مقام مرتبہ کس کا ہے؟ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ مبارک کا ہے۔ تو اسی لیے آپ مبارک کا نسبت بھی سب سے عظیم نسبت ہے۔ آپ کے پاس جو علم آیا وہ بھی سب سے عظیم علم ہے، اور حضور کے جو باطن کے کمالات ہیں، جس کو کمالات نبوت کہا جاتا ہے، اس کا سب سے زیادہ حصہ کس کو ملا ہوا ہے؟ وہ بھی جناب صدیق اکبر مبارک کو ملا ہوا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس کے بارے میں کئی اقوال مبارکہ بھی ہے۔ دیکھو، ہماری طریقہ عالیہ صدیقیہ، جس کو نقش بندیہ اور مجیدیہ کہا جاتا ہے، آج کل ہم سیفی حضرات جو ہے نا، الحمدللہ یہ کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے، سلسلہ سیفیہ وہی سلسلہ مجددیہ، نقش بندیہ، خواجگانیہ، طیفوریہ، صدیقیہ ہے۔ جناب صدیق صاحب مبارک کے دور میں اس سلسلے کا نام کیا تھا؟ صدیقیہ نام تھا۔ باجی بستانی صاحب مبارک کے دور تک، پھر اس کے بعد طیفوریہ ہو گیا، اس کے بعد جناب خواجہ عبد الخالق غیلانی رحمہ اللہ کے دور تک بات آ پہنچی، سلسلہ خواجگانیہ ہو گیا۔ بخارا میں سلسلہ آیا، اسی طرح جو ہے وہ ان علاقوں میں سمرقند میں آیا، اور جب ہندوستان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جناب خواجہ باقی باللہ رحمہ اللہ کی برکت سے اس سلسلے کے حامل مجدد صاحب مبارک کو ٹھہرا لیا، امام ربانی صاحب مبارک کو ٹھہرا لیا، تو اس مبارک سلسلے کا نام سلسلہ عالیہ نقش بندیہ مجددیہ ہو گیا۔ تو یہ سلسلہ سیفیہ بھی وہی سلسلہ مجددیہ اور نقش بندیہ، طیفوریہ اور صدیقیہ ہے۔ تو جناب صدیق صاحب مبارک کا شان یہ ہے کہ آپ مبارک ارشاد فرماتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ ما صب اللہ فی صدری شیئا الا صببتہ فی صدر ابی بکر۔ اللہ نے جو ہے وہ کسی بھی چیز کو جو ہے وہ میرے سینے میں نہیں ڈالا ہوا ہے، مگر میں نے اس کو جناب صدیق کے سینے کے اندر ڈالا ہوا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ وہ باطن کا علم ہے، یہ وہ حال کا علم ہے، یہ وہ روحانیت کا علم ہے، وہ اللہ پر یقین کا اور توکل کا علم ہے، جس کا سب سے بڑا حامل کون بنا؟ وہ جناب سیدنا صدیق اکبر مبارک بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ حدیث مبارکہ جو ہے، اس کو مختلف جو ہے وہ کتابوں میں نقل کیا ہوا ہے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ نے الحاوی کے اندر اس کو نقل کیا ہوا ہے، جناب بدر الدین سیندی رحمہ اللہ نے اس کو حضرات قدس کے اندر نقل کیا ہوا ہے، جناب حاکم نے اس کو روایت کیا ہوا ہے، مختلف جو ہے وہ طرق سے اس کو جو ہے روایت کیا گیا ہے کہ حضور نے فرمایا جو کچھ اللہ نے میرے سینے میں ڈالا ہوا ہے، وہ ایمان، وہ ایقان، وہ روحانیت کا علم، وہ میں نے جناب صدیق کے سینے کے اندر جو ہے وہ ڈالا ہوا ہے۔ اور اسی طرح پھر جب انسان کی سینے میں یہ علم آ جائے، اس کا اللہ پر یقین پختہ ہو جائے، تو چاہے اس کے عمل کم ہو، اس کے نمازیں کم ہو، اس کے روزے کم ہو، اس کی تلاوت کم ہو، اس کے جہاد کم ہو، اللہ کے ہاں معیار وہ اندر کا تقویٰ ہے، وہ اندر کا یقین ہے۔ جس طرح رب کریم فرماتا ہے کہ مجھے تمہاری قربانی کا ضرورت نہیں ہے کہ تم نے قربانی کیا، خون گرایا، مال کو ذبح کیا، بلکہ میں تمہارے دلوں کے تقویٰ کو دیکھتا ہوں۔ اور اللہ کے ہاں جو ہے وہ تعداد کا معیار نہیں ہے، بلکہ معیار جو ہے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر بندی کی 2 رکعت نماز وہ حضور کے ساتھ ہے نفل، اور 100 رکعت بھی حضور کے ساتھ ہے، تو 2 رکعت کو زیادہ فضیلت حاصل ہو جائے گی کہ اس کے اندر حضور ہے، اس کے اندر خشوع ہے، اس کے اندر جو ہے وہ خشیت خداوندی ہے عز و جل۔ جناب صدیق صاحب مبارک کے ظاہراً اس سے جو احادیث ہمیں نظر آتی ہے نا، اس سے بہت تھوڑے احادیث منقول ہے۔
اس کی مرویات کی تعداد جو ہے کم و بیش 100 کے قریب ہے، اور ایسے بھی صحابہ کرام ہیں جناب ابو ہریرہ مبارک کے تعالیٰ جس سے 6000 کے قریب حدیث مروی ہے، عبداللہ بن عمر صاحب مبارک کو دیکھو، عبداللہ بن عباس صاحب کو دیکھو، عائشہ صدیقہ کو دیکھو، ہزاروں احادیث ان سے مروی ہے۔ جناب صدیق سے صرف 100 احادیث کے قریب مروی ہے، لیکن اس کا شان یہ اس ظاہری علم کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس باطنی علم کی وجہ سے ہے جو رب کریم نے آپ کو عطا کیا ہوا ہے۔ اسی لیے نسبت صدیقی میں یہ خصوصیت ہے کہ اس میں قلب کا صفایا ہوتا ہے، قلب صاف ہوتا ہے، باطن صاف ہوتا ہے، اللہ پر یقین پختہ ہوتا ہے، اور یہ بندے کا ایمان جو ہے وزنی بن جاتا ہے، ایمان قوی بن جاتا ہے۔ وہ حدیث مبارکہ میں یہ بھی ہے کہ لو وزن ایمان ابی بکر بایمان اہل الارض، اگر پوری زمین کے لوگوں کا ایمان اور صدیق کے ایمان کو تولا جائے، ایک ترازو میں صدیق کا ایمان ڈالا جائے رضی اللہ تعالیٰ مبارک کا، اور ایک ترازو میں پوری امت کا، پوری زمین والوں کا ایمان کو ڈالا جائے معاشر انبیاء اور اللہ کے رسولوں کے، تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ لرجح بہم، صدیق کا ایمان ان سب پر بھاری ہو جائے گا، صدیق کا ایمان سب پہ قوی ہو جائے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام بہقی نے اس روایت کو نقل کیا ہوا ہے اور اس کو موقوف قرار دیا ہے جناب عمر فاروق کی قول مبارک پر۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی کے اس صحبت کی برکت سے اور اس سینے کے تجلی کی برکت سے جو اللہ نے جناب صدیق کو عطا کیا ہوا ہے، اور اسی لیے حضور کی سنگت میں رہے، حضور کے ساتھ رہے۔ خود آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے نمازوں کی وجہ سے، صدقہ و صوم و صلاۃ کی وجہ سے اللہ نے مرتبہ عطا نہیں کیا ہوا ہے، ولیکن بشیء وقر فی قلبی، اللہ نے مجھے یہ مقام، یہ عظمت اسی لیے عطا فرمائی ہے کہ جو کچھ میرے قلب میں ڈالا گیا ہے، جو کچھ میرے دل میں ڈالا گیا ہے، جو کچھ میرے سینے میں ڈالا گیا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے مجھے یہ مقام، یہ مرتبہ اور یہ حیثیت جو ہے وہ عطا فرمائی ہوئی ہے۔ تو پھر آگے اس کا ثمرہ کیا ہوگا؟ یہ دنیا تو کھیت اگانے کا جگہ ہے، محنت کی جگہ ہے، لگانے کی جگہ ہے، انفاق و خیرات کا جگہ ہے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے کی جگہ ہے۔ الحمدللہ نسبت صدیقیہ کے حاملین بھی اسی منشور پر عمل پیرا ہے۔ ان کا کام کیا ہے؟ یہ فرماتے ہیں کہ تمہارے قلب کا تعلق ہمیشہ رب کے ساتھ قائم رہے، اپنے رب پر یقین رکھو، بھروسہ رکھو اور توکل کرتے رہو، توکل کرتے رہو اور اس رب کے محبت میں ڈوب جاؤ، اس کا بدلہ آپ کو بروز قیامت ملے گا۔ اور کس طرح ملے گا؟ کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ رب کریم جو ہے وہ تمام مخلوق کے لیے، عامۃ الناس کے لیے وہ کیا کرے گا؟ وہ تجلی فرمائے گا، عام تجلی فرمائے گا اپنے شان کے مطابق، اور اے صدیق اکبر وَيَتَجَلَّى لَكَ خَاصَّةً، اور تیرے لیے خاص تجلی فرمائے گا اپنے شان کے مطابق۔ جس بندے کا مقام خاص ہو اس کو ملتا بھی وہی چیز ہے جو کہ خاص ہوتا ہے۔ تو یہ حضور نے آپ کو جو ہے بشارت عطا فرمائی ہے۔ اور جناب سیدنا داتا سمواق رحمہ اللہ، شیخ علی حجویری رحمہ اللہ اپنی مشہور کتاب تصوف کشف المحجوب کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جناب صدیق کو اللہ نے وہ مقام عطا کیا ہوا تھا کہ وہ امیری کا کوئی شوقین نہیں تھا کہ مجھے امارت ملے، مجھے خلافت ملے۔ جناب صدیق تو وہ ہستی ہے کہ جو اس بات کا تمنا کرتا تھا کہ کاش میں احد کے میدان میں حضور کا دفاع کرتے کرتے شہید ہو جاتا، کھٹ مر جاتا۔ جناب صدیق تو وہ ہستی ہے جو اپنا گھر، مال و متاع سب حضور کی بارگاہ میں پیش کر گیا، اپنی چیتی پیاری صاحبزادی حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ جناب صدیق نے اپنے سارا مال مکہ کے اندر ان لوگوں کی خدمت میں صرف کیا کہ جن کو ان کو رہا کرنا مقصود تھا، اللہ کے نبی کے عاشقین کا جو کفار کی قید میں ہوا کرتے تھے، ان کو امارت کا کوئی شوق نہیں تھا۔ تو داتا سے فرماتے ہیں پھر کیا وجہ بنی کہ آپ نے خلافت کو قبول کیا؟ تو فرماتے ہیں کہ اس کے کئی وجوہات ہے۔ ایک تو حضور کے وہ ارشادات عالیہ ہے جو کچھ ہم تک پہنچے ہے، کچھ ہم تک نہیں پہنچی ہے، جس میں حضور نے یہ ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ میری بات جس قوم میں ابوبکر ہے تو کسی اور کو یہ بات روا نہیں ہے کہ اس کے بعد کو جس صدیق کی بات سے بڑھ کر جو ہے ترجیح دی جائے۔ اسی لیے آپ مبارک کا خلافت آٹومیٹکلی بن جاتا تھا۔ اسی طرح حضور کا بیماری کا عالم ہے تو حضور نے فرمایا کہ بلال کو کہو کہ وہ اذان دے اور صدیق اکبر کو کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ حضور کو بے ہوشی ہو جاتی ہے، اس کے بعد ہوش میں آ جاتے ہیں، پھر فرماتے ہیں کہ کسی نے اذان دیا، بلال کو کہو کہ اذان دے اور صدیق کو کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ اما عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میرے والد کا جو دل ہے بڑا نرم دل ہے اور وہ کیسے گوارا کرے گا کہ وہ آگے اس مصلی پر نماز پڑھائے کہ جس پر سال ہا سال آپ نماز پڑھاتے رہے یا رسول اللہ، فلہٰذا آپ کسی اور کے بارے میں امر فرمائے، صدیق کے بارے میں، میرے باپ کے بارے میں امر نہ فرمائے۔ حضور نے پھر امر کیا کہ بلال کو کہو کہ وہ اذان دے اور صدیق کو کہے کہ وہ نماز پڑھائے۔
اور حضور نے جناب عائشہ کو اس محبت سے پیار سے ڈانٹ بھی لیا کہ جس طرح جو ہے وہ جناب یوسف علیہ السلام مبارک کے دور کی وہ خواتین نے جو عمل کیا ہوا تھا نا، جناب یوسف کو تکلیف ہوا تھا، تو گویا تم بھی اس کی طرح کا عمل کرتے ہو۔ تو مقصد عرض کرنے کا یہ ہوا کہ جناب صدیق کے بارے میں حضور نے زندگی ہی میں ارشادات فرمائے تھے، اور یہی مقام صدیقین کا بھی، اولیاء کے اندر ایک مرتبہ ہے صدیقیت کا۔ جب انسان کا ایمان قوی ہو جائے اور نسبت صدیقی کا حامل بن جائے اور کمالات نبوت کا فیض آ جائے، یاد رکھیے گا، ایک ہے کمالات نبوت کا فیض اور ایک ہے کمالات ولایت کا فیض۔ اللہ کے نبی کے مبارک سینے سے دونوں قسم کے فیض جو ہے وہ نکلے ہیں۔ جو کمالات ولایت کا فیض ہے، ولایت کا شاہراہ راستہ، اور جس کے اندر کرامات کا بہت ظہور ہوتا ہے، جس کے اندر کرامات کا ظہور ہوتا ہے، اور لوگ روحانی معاملات میں اس کا توسل بھی زیادہ بنا لیتے ہیں، ان کو جو ہے ان کی امداد کے محتاج ہوتے ہیں روحانی معاملات میں، اور ان کا جو سردار ہے، سرخیل ہے، وہ صحابہ کرام کے اندر جناب سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا اسد اللہ رضی اللہ تعالیٰ مبارک ہے، جو کمالات ولایت کے فیض کو تقسیم کرنے والا ہے، اور جو کمالات نبوت کا شاہراہ ہے، فیض ہے۔ مجدد صاحب مبارک فرماتے ہیں مکتوبہ شریف کے اندر کہ وہ خاص کمال ہے جو کہ جناب صدیق کی سینے سے آگے امت کو منتقل ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگرچہ یہ فیض کمالات نبوت تمام صحابہ کرام کو ملا ہوا تھا، خود جناب سیدنا علی شیر خدا جو کہ علم کا شہر ہے، اس کے پاس بھی علم موجود تھا، لیکن آج جو مخلوق کو منتقل جو آگے ہوا وہ جناب صدیق سے کمالات نبوت کا فیض منتقل ہوا۔ جناب سلیمان فارسی کو ملا، جناب قاسم بن محمد کو ملا، جناب بازی بستامی کو ملا، جناب خرقانی کو ملا، جناب عبدالخالق اجدوانی کو ملا، حضرات نقشبند کو ملا، اسی طرح جو ہے وہ جیسا مبارک کو ملا، اور آگے امت میں جو ہے تقسیم ہو رہا ہے۔ تو یہ ہے کمالات نبوت کا فیض، اور یہ وہ خاص کمالات ہے، ایک ہے نبوت، اس کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اور ایک ہے کمالات نبوت، فیض نبوت، جو نبوت کے پرتو ہے، اثرات ہے، فیض ہے، باطن کے علم کا، حال کے علم کا، باطن کی ایمان کی قوت کا، اس کا جو سرخیل ہے وہ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مبارک کی ذات گرامی ہے۔ تو اسی لیے حضور نے فرمایا کہ یا صدیق، رب کریم تیرے طرف تجلی فرمائے گا، اور خاص تجلی فرمائے گا اپنے شان کے مطابق، اور باقی تمام عامت الناس کے لیے، مسلمین کے لیے وہ عام تجلی فرمائے گا۔ داتا سے مبارک فرماتے ہیں کہ حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ شان، یہ مرتبہ عطا کیا ہوا ہے کہ انہوں نے آپ کی اپنی زندگی ہی میں آپ کی طرف اشارہ فرمایا کہ آپ جو ہے وہ میرے بعد جو ہے وہ خلیفہ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ جو ہے یہ متوجہ ہوا، اور صحابہ کرام کا اتفاق ہوا، انہوں نے مل کر آپ کو جو ہے وہ کیا بنا دیا، وہ خلیفہ بنا دیا، اور آپ کا امیر مقرر فرما دیا۔ لیکن آپ نے پہلے خطبے میں جو ارشاد فرمایا ہے وہ یہی بات یہ ہے کہ مجھے خلافت کا، امارت کا کوئی شوق نہیں ہے، اور اگر میں دین کی حق کے راستے پر جاؤں گا میرے اتباع کرو۔ آپ نے انہی باتوں کو آگے امت کو منتقل فرما دیا، اور قربان جائے آپ کی عاجزی سے، آپ کے ایثار سے کہ آپ نے ارشاد فرماتے ہیں کاش میں ایک تنگ کا ہوتا، ایک درخت کا پتا ہوتا جس کو کوئی جانور کھا لیتا۔ اتنی بڑے شان کے باوجود یہ کمال عاجزی ہے۔ اسی لیے ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ سالک پر، کسی بھی سالک پر اس وقت تک معرفت خداوندی عز و جل حرام ہے کہ جب تک وہ اپنے آپ کو کافر فرنگ سے بھی بدتر نہ سمجھے، اپنے آپ کو کافر فرنگ سے بدتر نہ سمجھے، اس میں معرفت خداوندی عز و جل وہ حرام ہے۔ تو یہ ہے اللہ کے نبی کے اس خاص محبوب کی، اس خاص صدیق کی شان، کہ جس کی شان بولتے ہوئے، پڑھتے ہوئے دل کو تسلی نصیب ہوتی ہے۔ اور جب وہ حضور کی وصال کے بعد آپ مبارک کی وصال کا وقت آتا ہے، اور آپ پوچھتے ہیں کہ آج کون سا دن ہے، آج کون سا دن ہے، پھر پوچھتے ہیں کہ حضور کا وصال کس دن کو ہوا، تو آپ فرماتے ہیں کہ میری بھی خواہش ہے میں اسی دن کو وفات پاؤں، اسی وقت میں میرا وفات ہوئی جس دن میں حضور کا وفات ہوا تھا، وصال ہوا تھا۔ تو آپ مبارک کا وصال ہو جاتا ہے، عمر بھی حضور کی عمر کے برابر ہے، اور جب آپ کو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ اس کو ہم نے یہاں پر دفن کرنا ہے، اور وہاں سے آواز آتی ہے، مورخین نے، محدثین نے نقل کیا ہوا ہے کہ ادخل حبیب الی الحبیب، حبیب کو حبیب سے ملاؤ۔ اس لیے حبیب کو حبیب کی تمنا ہے، اشتیاق اور طلب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جناب صدیق کی سیرت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائی، آپ مبارک کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائی، اور آپ کے متبعین کے فہرست میں ہمیں شامل فرمائی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔